میرے عزیز دوستو آپ سب کو NAQ TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو آج بھی ہمارا پروگرام قائد اعظم کی سیاست اور قرارداد مقاصد کے تناظر میں ہوگا۔ میرے عزیز دوستو قائد اعظم ایک ایسی شخصیت جس نے تاریخ کا دانہ بدلا، جنہوں نے دنیا کا نقشہ تبدیل کیا۔ دنیا میں ایک بھی ایسا نہیں جس نے قوم بنائی ہو مگر قائد اعظم محمد علی جناح وہ شخصیت تھی جس نے تینوں کام کر ڈالے۔ میرے عزیز دوستو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے سیاسی کیریئر کا 1903 میں کانگریس پارٹی میں شامل ہو کر شروع کیا۔ اس وقت برِ صغیر انڈیا میں دادا بھائی، فیروز شاہ گوگلے اور تغلق کی موجودگی میں قائد اعظم میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیات رکھی ہوئی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے پل جھپتے فرنٹ لائن کے لیڈر بن گیا۔ غیر معمولی شخصیت اور شخص نے اس وقت کی کانگریس کو یہ یقین دلایا کہ آزادی کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو ہمارے پروگرام پیش کرنے کی وجہ یہ ہے، اس وقت وطن عزیز میں گمبھیر بحران آئے ہوئے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ معاشی ہوں، چاہے وہ تاریخی طور پر سطحی قسم کے دانشور نئی تاریخ لکھ رہے ہوں، اور جہادین بیدار قائد اعظم کے بارے میں رضا سائی میں ملوث وہاں دیندار نوکھی کج بختی شروع کر چھوڑتے ہیں، اور آپ علی میر گنڈا پور کے بیانات بھی سن رہے ہیں۔ لگاتار وہ کل تک مانسرا کے جلسہ عام میں بھی تیز و تلخ بیان دیتے رہے۔ ان بیانات میں نہایت تیزی اور روانی ہے۔ میرے عزیز دوستو کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے گنڈا پور اور اسٹیبلشمنٹ اور ابو زنداں دونوں کے زیر استعمال ہو اور ان کا کٹھ پتلی ہو؟ میرے عزیز دوستو جو دونوں کے وارے نیارے ہوں، بڑا شعبہ ابو زنداں ریاست میں مارشل لاء کی راہ ہموار کر رہا ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہی خواہش ہو سکتی ہے؟ یوں گنڈا پور کے بیانات ایسے ہی عزائم اشکار کر رہے ہیں، ان کے الزامات پوری قوم کو ڈرا رہے ہیں۔ ہماری قوم سے یہ درخواست ہے، جاگتے رہنا، کڑا وقت آیا چاہتا ہے۔ میرے عزیز دوستو جب بھی وطن عزیز جانے بلب ہو، مشکل حالات ہوں، تکلیفات ہوں، اور 25 کروڑ عوام کے کڑے حالات ہوں، مہنگائی کے ڈسے ہوئے ہوں،
اور اس کے برعکس گندے کرتوت ہمارے اپنے ہوں، قائد اعظم زیر بحث ہو، یوں وہ مولانا عبدالکلام آزاد کی پیشن گوئیاں مارکیٹ میں لا رہے ہوں، اور ہندوستانی علماء خاص طور پر دیوبند ہند کا غصہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی موجودگی میں مسلمانوں کے مرجع خلائق عظیم قائد بن چکے تھے۔ میرے عزیز دوستو، دیوبند ہند کا وتیرہ آپ کے سامنے رہا، وہ ڈٹ کر مخالفت کرتی رہی، اور دیگر علماء کرام بھی پاکستان کی پے بنانے کو تیار نہیں تھے۔ کوئی کافر اعظم کہتا رہا۔ میرے عزیز دوستو، علماء کرام میں خاص طور پر مولانا عبدالکلام آزاد شاید حسد کا شکار تھے۔ میرے عزیز دوستو، وہ 1947 تک سینہ تان کر مسلمانوں اور پاکستان کی مخالفت کرتے رہے۔ میرے عزیز دوستو، بات یوں ہے، قائد اعظم کی مقبولیت 7ویں آسمان پر تھی، اور اس سے پہلے قائد اعظم نے یہ کوشش کی کہ تقسیم ہند کے جتنے بھی راستے پروسیس ہے، انتہائی پرامن دوستانہ ماحول، دو ریاستی فارمولے پر نافذ کرنا چاہتے تھے۔ 1903 میں عظیم لیڈر نے اپنی سیاست کا آغاز کانگریس کے پلیٹ فارم سے کیا۔ میرے عزیز دوستو، 1913 میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور مسلم لیگ اور کانگریس کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ 1916 میں مسلمانوں کے حقوق پر 14 نکاتی تجاویز پر دونوں پارٹیوں نے لکھنؤ پیکٹ سائن کروایا۔ لکھنؤ پیکٹ یا کیبنٹ مشن پلان تک کا سفر ہو، مجال ہے مسلمانوں کے حقوق میں کہیں انحراف آیا ہو۔ ہندوستان میں بٹاورے کا بیج تب ہی بو دیا گیا جب 1905 میں لارڈ کرزن نے مذہب کی بنیاد پر بنگال کو تقسیم کیا۔ صوبہ مغربی بنگال اور صوبہ مشرقی بنگال اور آسام بنا ڈالا۔ یہ انگریزوں کا وتیرہ تھا، جہاں بھی وہ حکومت کرتے ایسے ہی تقسیم کرتے، بعد میں فسادات ہوتے۔ میرے عزیز دوستو، قائد اعظم یکسوئی سے مذہبی جذبات بھڑکائے بغیر مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، گاندھی کی تاریخ ستیہ گرہ پر قائد اعظم نے 1920 میں کانگریس چھوڑ دی۔ ملک میں خانہ جنگی انارکی کا خدشہ تھا۔ عظیم قائد کی سیاسی فکر، سوچ، طریقہ کار، لائے عمل، حکمت عملی، سوچ و بچار میں کہیں دوگلا پن نہیں تھا۔ میرے عزیز دوستو، جناح کی 45 سالہ سیاسی زندگی منافقت، دھوکہ، لالچ، تشہیر، پاک دیانت، صداقت، اصول پرستی، صراحت، یکسوئی، یقین ایمان کا مجسمہ نمونہ تھی۔ ساری زندگی اپنی کسی بات پر نہ وضاحت کی، نہ تردید کی، اور کبھی سیاست میں معذرت خواہ رویہ نہ اپنایا۔ زندگی میں ایک ہی موقف اپنایا، بالہار اسے بھی پایا تکمیل تک
پہنچایا۔ میرے عزیز دوستو، ان دنوں وطن عزیز میں سطحی قسم کے دانشور، تاریخ، افراتفری کے پیدا کیے ہوئے یہ مورخ وطن عزیز کی زبوں حالی، معاشی بدحالی، اخلاقی بدحالی کا فائدہ اٹھا کر جو تاریخ مرتب کر رہے ہیں، وہ قائد اعظم کی شخصیت کو مسخ کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے ان کا لکھا ہوا ردی کے ٹوکرے کا حصہ ہوگا۔ بلا شبہ 20ویں صدی نے کئی غیر معمولی نامور لیڈران پیدا کیے، ان میں لینین، اتا ترک، ہیل سلاسی، چرچل، ڈی گال، گاندھی، نہرو سے لے کر نیلسن منڈیلا وغیرہ تک سب ہی اپنے وقت کے عظیم سیاستدان تھے اور عظیم لیڈر تھے۔ اگر ہم دیانتداری سے غیر جانبداری سے موازنہ کریں، ان سب میں قائد اعظم بلند ترین جگہ پر فائز ہے۔ میرے عزیز دوستو، تقسیم ہند کا یہی ایک المیہ تھا کہ کچھ تو ہوں، اور پہلے دن سے ہی ایسا دھوکے باز، ایسا بدطینت، ایسا نفرت برا دشمن پاکستان کو ملا جو ہر وقت پاکستان کی گاٹھ میں لگا رہا، مگر اس کے برعکس ہماری سیاسی لیڈرشپ نے بھی قرارداد مقاصد منظور کرتے ہوئے وطن عزیز کو ہر وقت زخمی حالت میں رکھا، اور 75 سال سے پاکستان کو ہم نے مضروب رکھا۔ کیا ہمارے یہ سیاسی کرتوت قائد اعظم پر منسوب کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ میرے عزیز دوستو، 75 سال سے جو ہم نے قرارداد مقاصد کی صورت میں بار بار بیج بوتے رہے، اور اس وقت وہ فصل تیار ہے، وہ تیار فصل کو ہم بار بار کاٹ رہے ہیں، بلکہ دانتوں سے کاٹ رہے ہیں۔ آخر میں ہم یہی کہیں گے، اے میرے عظیم قائد، ہم شرمندہ ہیں۔ یہ ہماری سیاسی لیڈر، سیاسی قیادت بے نور ہے، بے جان ہے، بے حس ہے، اور یہ جرائم پیشہ ہے، اور یہ قیادت، یہ سیاسی لوگ آپ جیسے قائد کے ہرگز لائق نہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہمارا ایک قائد اعظم کی سیاست پر ایک مختصر اور قرارداد مقاصد کے اوپر بھی ایک پروگرام تھا، جو ان دنوں وطن عزیز میں قائد اعظم کی شخصیت پر اور قرارداد مقاصد کے فوائد پر روشنی ڈال رہے ہیں، اور یہ تاریخ دان سطحی قسم کی حوالہ جات دے کر امر ہونا چاہتے ہیں، مگر تاریخ ان کو جٹلائے گی اور ان کو ذیل و رسوا کرے گی۔ میرے عزیز دوستو، آخر میں ہم قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا زار خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔